بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسسٹنٹ ایس این جی اے ڈی اور اسسٹنٹ پنجاب پولیس کے جو پیپرز ہیں، ان کی جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر ہے اس کو پورشن وائز تقسیم کر کے پھر اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کو ہم ایک ڈاکومنٹ کرتے ہیں یا ایک ویڈیو اس کی بناتے ہیں ہر پورشن کی، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ تو اس سلسلے میں نے اردو اپنا کرنٹ افیئر اور اسلامیات کی آلریڈی ویڈیو بنا دی ہے، وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے میں نے۔ تو یہ اس جو ہماری سیریز ہے یہ اس کی تیسری ویڈیو ہے۔ تیسری ویڈیو جو ہے وہ ہے اردو کے حوالے سے۔ جیسا کہ پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر ہے یہ 10 امپورٹنٹ پورشنز کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، جس میں اردو، اسلامیات، کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز، جیوگرافی، جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی، میتھس، کمپیوٹر اور جو اپنا ورڈ جرنل نالج، اس طرز کے جو ہے وہ پورشن 10 ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ بیس کرتا ہے۔ تو اس میں سے اردو ایسا پورشن ہے جس میں سے 10 نمبر آتے ہیں پورے کے پورے، اور میجارٹی آف پیپرز میں 10 آتے ہیں، کبھی کبھار کو ایک آدھ کم ہو تو ہے۔ اب اسلامیات کے سوال، اردو کے سوال اور مطالعہ پاکستان کے سوال، یہ ایسے سوال ہیں جو آپ کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ اگر آپ یہ پورشن تیار کرتے ہیں اور آپ کے اگر 30 اس میں سے 25 یا 30 سوال آتے ہیں ان تینوں پورشنز کو ملا کے، اور اگر آپ کو وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کو میرٹ میں بہت اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ والی ویڈیو جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میں کہ اردو کے حوالے سے کس طرح سے سوال آتے ہیں، اس کو ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیں، پھر میں اینڈ پہ جا کے آپ کو ایک کتاب کے کچھ صفحات بتاؤں گا، آپ نے صرف وہ پڑھنے ہیں اور آپ کا یہ ونس فار آل جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ آگے جو بھی پیپرز دیں گے تو آپ کا جو اردو والا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا، آپ اس میں انشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم نظر ماریں پریویس پیپرز پہ تو جو ٹرینڈز آتے ہیں سوالوں کے، تو اس میں اردو ادب کی جو تحریکیں ہیں یا اردو ادب کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے بعض اوقات وہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ضرب المثال، محاورہ اور روزمرہ، اس حوالے سے کچھ سوال جیسے اردو ادب میں موجود ہیں۔ محاورہ جیسے آسمان سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب پوچھ لیتے ہیں، جی اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسے ضرب المثال میں بوڑھی گھوڑی لال لگام ہم پڑھتے ہیں، یا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو اس طرز کے وہ کچھ ضرب الامثال جو ہیں وہ دیتے ہیں اور ان کا مطلب پوچھ لیتے ہیں، جی ان کا مطلب کیا ہے۔ سیم ایسے کچھ محاورے دے دیتے ہیں اور محاورے کا مطلب پوچھ لیتے ہیں، جی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کریکشن وہ پوچھتے ہیں کہ الفاظ جو درست املا کی، جسے ہم غلطیاں عام روٹین میں کہتے ہیں، جب پڑھتے تھے تختیاں استاد ہمیں لکھواتے تھے تو املا کی غلطیاں ہوتی تھیں جو، تو اس میں وہ املا کی غلطیاں بھی پوچھتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ وہ اکثر سوال پوچھتے ہیں السلام علیکم، تو اس میں وہ واو ڈال دیتے ہیں، اور وہ نیچے 4 آپشنز ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اس میں سے السلام علیکم کون سے والا ٹھیک ہے۔ تو سیم ایسے جو ایک لفظ ہوتا ہے واقعہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے یا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے واقع، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کوئی چیز کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس حوالے سے سوال پوچھتے ہیں جیسے کہ جو لاہور دریائے راوی کے کنارے واقع ہے، اب اس کے لیے وہ یہ والا واقعہ لکھ دیتے ہیں، اور نیچے جو آپشنز میں یہ والا واقع پوچھتے ہیں کہ ہم پھر اس میں سے ہم نے کریکٹ جو املا ہوتا ہے وہ بتانا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے اگلا جو کریکشن پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر پبلک سروس کمیشن کے کچھ پیپرز میں جو ڈرامہ ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جی کہ ڈرامہ کون سی زبان کا لفظ ہے، اردو ادب میں سب سے پہلا ڈرامہ کس نے لکھا تھا، سب سے پہلے ڈرامے کا نام کیا ہے۔ تو اس طرز کے سوال ڈرامے کے حوالے سے پوچھا جاتے ہیں۔ افسانہ، افسانہ کون سی زبان کا لفظ ہے، اردو ادب میں سب سے پہلا افسانہ کس نے لکھا، اور جو مشہور افسانہ نویس ہیں 2-3، تو ان کے آپ لوگ اگر نام یاد کر لیں تو انہی میں سے کسی نہ کسی ایک کا پوچھ لیتے ہیں، جی کہ یہ والا افسانہ جو ہے یہ کس نے لکھا ہوا ہے، یا ان صاحب کا جو افسانہ ہے اس کا نام پوچھ لیتے ہیں۔ سیم ایسے خطوط نگاری کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ خطوط نگاری کو اردو ادب میں فن کس نے، پراپر ایک فن جو ہے وہ کس نے ایک مطلب اس کو تخلیق کیا۔ تو یہ مرزا غالب کے حوالے سے ہے کہ وہ کیونکہ بہت زیادہ خطوط لکھا کرتے تھے،
تو ان کے پھر ڈاکومنٹ ہوئے وہ خطوط، ان کے دو جو میجر سوال آتے ہیں عود ہندی اور اردو معلیٰ کے حوالے سے، جو ان کے خطوط کے جو کتابت ہے، مطلب خطوط ان کے ڈاکومنٹ ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ سیم ایسے انشائیہ کے حوالے سے یا ایسے رائٹنگ کے حوالے سے سوال آتا ہے جی کہ اردو میں مضمون نگاری جو ہے، یہ جیسے سر سید احمد خان نے شروع کی تھی، تو اس حوالے سے بھی اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ جب ہم اس سے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہم سے نظم، غزل، مثنوی، رباعی، قطع، شعر، اور اس کے بعد جو ہے مسدس، مخمس، اس طرز کے سوال پوچھتا ہے وہ ہم سے، جو کہ شاعری سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ پھر وہ ہم سے وہ بھی سوال پوچھ لیتا ہے کہ جی کسی بھی غزل کے پہلے شعر کو، جیسے ہم مطلع کہتے ہیں، جی مطلع کیا ہوتا ہے، مقطع کیا ہوتا ہے، بیت الغزل کیا ہوتا ہے، یا اس شعر کو کیا کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ اچھا، تخلص کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوتا ہے۔ تو سیم ایسے نظم، غزل، آزاد نظم کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آگے کچھ سوال جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ پوچھ لیتا ہے۔ اچھا، پھر آگے ہم تھوڑا سا اگر چلتے ہیں تو پھر اردو ادب میں مختلف القابات اور خطابات جو دیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے کہ مصور غم اور طوطی ہند، اس طرز کے جو جیسے اردو ادب کا شیکسپیئر، پنجابی ادب کا شیکسپیئر، قائد اعظم، ٹھیک ہے، حکیم الامت، اس طرز کے کچھ وہ ہم سے جیسے مولوی عبدالحق کے لیے بابا اردو، تو اس طرز کے وہ ہم سے کچھ خطاب اور القابات کے حوالے سے پوچھتا ہے کہ جی یہ کون سے شاعر کا ہے، یا اس شاعر کو اردو ادب میں کس نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس سے جب ہم تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں تو پھر وہ ہم سے کتابوں کے حوالے سے سوال پوچھتا ہے کہ جی جو فلاں ناول ہے، جیسے خدیجہ مستور کا کوئی سوال ناول پوچھ لیتے ہیں، اسی طرح یادوں کی بارات پوچھ لیتے ہیں، جی یہ کس کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ بانو قدسیہ کا راجہ گید پوچھ لیتے ہیں، یا ان کی اور جو کتابیں ہیں اس کے حوالے سے۔ قدرت اللہ شہاب کی جو شہاب نامہ ہے اس کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں، یا اس کا جو دباچہ ہے جسے اقبال جرم انہوں نے اس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے جو لوگ جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی تھیں، اس کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھا جاتا بھی ہے۔ اکثر کوئی نہ کوئی نظم اپنا کوئی نہ کوئی جیسے خوشبو جو ہے وہ پروین شاکر کی اکثر پوچھ لیتے ہیں جی کہ یہ خوشبو جو ہے، یا ماہ تمام، یا فیض امن فیض کی کتاب، یا اس کی احمد فراز کی کوئی نہ کوئی غزل یا نظم کے بارے میں، یا پھر ان مختلف جو شعراء ہیں۔ چلے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور سوال بھی وہ ہم سے پوچھتے ہیں، وہ ہوتا ہے اردو ادب میں اولیت۔ اچھا، اس میں یہ ہے اردو ادب میں اولیت کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے کہ جی اردو ادب میں سب سے پہلا ڈرامے کا لکھاری کون ہے، سب سے پہلا جو ہے وہ نثر کا لکھاری کون ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ مثنوی کس نے لکھی، سب سے لمبی مثنوی کس نے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ اولیت ہے اس میں، جیسے کہ پہلا افسانہ نگار کون سا ہے، اس کا کون سا پہلا افسانہ تھا، کون سا ایسا شاعر ہے جس کا سب سے پہلے مجموعہ جو ہے وہ پبلش ہوا تھا شعروں کا۔ تو یہ اردو ادب میں اولیت کا بھی ایک یا دو سوال وہ ضرور پوچھ لیتے ہیں، جو کہ مختلف لکھاریوں سے منسوب ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جب ہم کتابوں میں جیسے علامہ اقبال کی مختلف کتابوں کا پوچھ لیتے ہیں جی کہ بانگ درا جو ہے یہ کب پبلش ہوئی تھی، یا ان کی سب سے پہلی شاعری کی کون سی کتاب تھی، ان کی وہ کون سی کتاب تھی جو اردو اور پرشین میں پبلش ہوئی۔ اس طرز کی علامہ اقبال کے حوالے سے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے بارے میں وہ سوال پوچھتے ہیں، جی اس کی اردو کیا ہے، یا یہ انہوں نے کب لکھی تھی۔ تو یہ بنیادی طور پر آپ لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ مقصود ہے کہ اردو میں اس طرز کے سوال آتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو سب سے آخری پورشن ہے وہ ہے گرامر کے حوالے سے، جو اردو کی پراپر گرامر ہوتی ہے۔ اس میں وہ جو جسے کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، یا اس میں اپنا اس میں ظرف زمان، ظرف مکان، اس طرز کے جو سوال ہوتے ہیں، یہ گرامر کے حوالے سے کچھ ٹرمینالوجیز جو ہیں
وہ بھی پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ شعر بتا دیتے ہیں، کوئی شعر دیتے ہیں جی اس میں کون سا جو ہے یہ کوئی مصدر ہے، یا کون سا اس میں ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، جو بھی ہے یہ آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اردو میں اس طرز کے کچھ نہ کچھ سوال آتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، اور اس مکمل پیکج کو تیار کرنے کے لیے اب آپ کو میں نے بتانا ہے کہ آپ نے تیار کیسے کرنا ہے۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے ہماری ویڈیو کا۔ ہم ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ آخر میں کہ اس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ اب یہ والی جو اردو کی مختلف میں نے چیزیں بتائی ہیں، اب آپ کے پاس اگر کوئی بھی کتاب گھر میں موجود ہے جو پبلک سروس کمیشن کے ون پیپر کو کور کرتی ہے، اردو کے پورشن کو، تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اسی سے تیار کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو جو کتاب بتا رہا ہوں وہ ساری کتاب آپ بے شک نہ پڑھیں۔ آپ اگر یہ کتاب کا نام ہے کلید اردو، اس کے اینڈ پہ کچھ صفحے ہیں جو ایم سی کیوز ہیں۔ اس کا جو ایم سی کیوز پارٹ ہے، اگر آپ صرف وہی فوٹو کاپی کروا لیں کہیں سے، اگر کسی دوست کے پاس موجود ہے تو آپ اس کا یہ والا پورشن فوٹو کاپی کروا لیں، تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نئی کتاب نہیں لے سکتے تو آپ کے آس پاس کوئی کالج کی، کوئی یونیورسٹی کی اگر لائبریری موجود ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی فیملی میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی یا کالج کی لائبریری کو استعمال کرتے ہیں، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس سے کہیں کہ یہ والی کتاب آپ کے پاس لے کے آئے۔ سمپل آپ ان کے آخری جو ایم سی کیوز کے پورشن ہیں جو 60-70 صفحوں پر مشتمل ہے، آپ اس کی فوٹو کاپی کروا لیں۔ یہ آسان طریقہ ہے سب سے۔ آپ کو کتاب 800-1000 روپے کی کتاب نہیں لینی پڑے گی، آپ سمپل اس کو فوٹو کاپی کروائیں اور وہ جو ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا، اگر آپ کے پاس ون لائنر کتاب ہے علمی والوں کی تو وہ بھی کتاب اچھی ہے اردو کی۔ اچھا، اگر آپ کے پاس یہ دونوں نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اور کتاب جیسے لیکچرر کی کتاب ہے جسے جرنل اردو کہتے ہیں ہم، اگر آپ کے پاس یہ والی کتاب موجود ہے جرنل اردو ایم سی کیوز کی، کیونکہ یہ ایم سی کیوز کا پیپر ہوتا ہے، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایکولی مفید ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس آپشن موجود ہو تو پھر آپ نے کلید اردو لینی ہے۔ کلید اردو کا صرف ایم سی کیوز پورشن لے لیں، وہ آپ کے لیے انف ہے۔ اور اگر آپ اس کو آن لائن بھی سرچ کریں گے تو شاید کہیں نہ کہیں پہ یہ کلید اردو آپ کو مل جائے گی۔ اگر نہیں ملتی تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اس کا ایم سی کیوز پورشن کسی بھی یونیورسٹی یا کالج کی لائبریری سے اس کو لیں اور اس کو کاپی کروا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ امید ہے کہ اردو کا جو پورشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ڈیولپ ہو گئی ہے۔ تیار کیسے کرنا ہے یہ میں نے بتا دی آپ کو، ایریاز کیسے یہ کور کرتا ہے وہ بھی میں نے بتا دیے۔ اب اگر آپ لوگ ہم کیونکہ ون پیپر کا سیشن شروع کروا رہے ہیں، 2-3 ہمارے سیشنز آلریڈی چل رہے ہیں پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے حوالے سے، تو اگر آپ لوگ ہمارے سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جو نیچے نمبر دیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ افورڈیبل ہماری فیس ہے، بہت زیادہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بنیادی طور پر اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر پبلک سروس کمیشن کے امتحان کو کیسے تیار کرنا ہے، کہاں سے تیار کرنا ہے، اور پیپر کیسے دینا ہے۔ یہ 3 ایسی کیز ہیں جس بندے کو بھی یہ پتہ چل جاتی ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کا ہر پیپر پاس کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ ہمارے سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کو اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔